السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سوری، مجھے ساتھ میں ٹیشو رکھنے دو یار، اتنا مجھے ظالم قسم کا زکام شروع ہوا ہے آج اچانک سے۔ پہلے تو میں صبح سے بالکل ٹھیک تھی، سب سے باتیں کر رہی تھی، پھر اچانک سے مجھے یہ شروع ہو گیا۔ تو اب بھی تو ہلکا ہے، پتہ نہیں رات میں تیزی پکڑتا ہے یا پھر ختم ہی ہو جائے، اللہ کرے تو ختم ہی ہو جائے۔ میرے گردن میں، میرے سر میں، پتہ ہے میں 1-1.5 سال سے نا مجھے صحیح اچھے والا زکام نہیں ہوا، تو مجھے لگتا ہے اس باری نا مجھے کوئی ظالم قسم کا ہونے والا ہے۔ تو کل کوئی ایپیسوڈ کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح سے میرے گلے میں درد ہو رہی ہے اور میرے سر میں، آنکھوں میں، مجھے یقین ہے کہ میری کل طبیعت بہت بگڑنے والی ہے۔ تو کل کوئی چانس نہیں ہے ایپیسوڈ کے، بندے کو خود ہی اپنا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے سب سے تو ریلی سوری، ہمارے یہاں پر نا کوئی عمران خان کے دھرنے شرنے شروع ہوئے اسلام آباد میں، تو اس کی وجہ سے نا ہمارا نیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ اب جب تک دھرنا ختم نہیں ہو جاتا، کوئی بڑا جلسہ ہونے والا، جلوس ہونے والا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس ٹائم میں ہمارے یہاں اعلان ہوا ہے کہ 4 سے 5 دن کے لیے ہمارے انٹرنیٹ وقفے سے چلے گا، یعنی کہ پورا نہیں چلے گا، تھوڑا تھوڑا چلے گا۔ تو یہ باقاعدہ اعلان ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے۔ تو ہم سب نے اچھے بچوں کی طرح اپنے اپنے پیکیجز لگا لیے۔ میں نے پیکیج تو 6 بجے لگایا تھا، لیکن میرا چلا اب جا کر، تو اب جا کے ایکٹیو ہوا ہے، تو مجھے نوٹیفیکیشن وغیرہ آنے لگے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو شکر ہے، اب میں ایپیسوڈ فٹافٹ ریڈ کر لیتی ہوں۔ تو یہ آج کی ہم ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہے ہیں، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج چہکتی آواز نہیں ہے، کیونکہ آج آواز کا بیڑا غرق ہی ہوا ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو کل تک تو پکا ہو ہی جائے گا۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 17۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 17، تحریر عریج شاہ۔ پتہ ہے بی اے اور بی ایس سی والوں کے پیپرز آئے ہیں کالج میں، اور وہ لوگ نا سیدھا پیپر سیکرٹ روم میں لے گئے ہیں، اور اس طرف نا کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ اس کالج کے ٹیچرز تک نہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ ٹیچرز نے بے ایمانی کی تھی، کوئی پیپرز لیک ہو گئے تھے۔ اس دفعہ وہ لوگ کسی بھی چیز پر رسک نہیں لیں گے، یہاں تک کہ ٹیچر سٹاف بھی اس طرف جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ وہ دونوں سارے کلاسز لینے کے بعد باہر آ کر بیٹھی تو میشا اسے بتانے لگی، وہ بھی کافی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ مطلب کہ پچھلے سال پیپرز کسی ٹیچرز نے لیک کیے تھے، اسے جتنا سمجھ میں آیا تھا اتنا ہی اس نے سوال کر لیا تھا، لیکن میشا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ ہاں یار، سننے میں تو یہی آیا ہے کہ ٹیچرز نے بھی ساتھ مل کر بے ایمانی کی ہے، اور ان کو بہت سارے پیسے بھی ملے ہیں جنہوں نے یہ پیپرز لیک کیے تھے، لیکن ان ٹیچرز کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ اس سال بھی شک ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے، اسی لیے ہر چیز چھپا کر اندر لے گئے ہیں، اور اس طرف کسی کو جانے کی پرمیشن بھی نہیں ہے۔ دفع کرو یار، ہمیں کیا، ہمارے پیپرز ہونے میں تو ابھی 2 مہینے باقی ہیں۔ وہ بات کو ختم کرتے ہوئے بولی تو میشا بھی کندھے اچکا گئی جب پیون نے آ کر بتایا کہ اس کو لینے کے لیے اس کے گھر والے آ چکے ہیں۔ وہ اسے بائے کرتے ہوئے وہاں سے فوراً نکلی تھی، جبکہ اب اسے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ یہاں پر بور ہونا تھا۔ ایک تو اماں نے صبح اتنا ہیوی ناشتہ کروا کر بھیجا تھا کہ اب اسے کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ کینٹین ہی چلی جاتی۔
وہ نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو اسے ذریعام کی آواز سنائی دی۔ وہ بیڈ پر ہانی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ اپنی توتلی زبان میں اس سے بہت ساری باتیں کر رہی تھی، جس کا جواب وہ بہت محبت سے دے رہا تھا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتی آئینے کے سامنے آتے ہوئے اپنے بال سکھانے لگی، جبکہ ہانی بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بڑے رازدانہ انداز میں ذریعام کے قریب جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا، جس کی آواز اسے بھی آئی تھی۔ ان کے بال اتنے لانگ کیوں ہیں؟ ہانی کے بال اتنے شارٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہانی اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرواتی۔ جب بھی اس کی ماما اس کی کنگھی کرتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اسی لیے اس کے بال لانگ نہیں ہوتے۔ ذریعام نے بھی اس کے طرح بچوں والے انداز میں جواب دیا تھا۔ نو، ہانی روز کنگھی کرے گی، پھر ہانی کے بال لمبے ہو جائیں گے، آنٹی کی طرح۔ اس نے اس کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے اپنے بالوں میں مگن رہی۔ آنٹی کچھ نہیں بولتی؟ آنٹی نو لو ہانی، وہ ہونٹ باہر کی جانب نکالتے بولی تو امایا نے فوراً اس کی طرف دیکھا، جس پر وہ ذرا سا مسکرایا۔ ہاں، آنٹی نو لوز یو، کیونکہ تم اس کو آنٹی بول رہی ہو۔ وہ تم سے بات کیسے کرے؟ وہ تمہاری آنٹی نہیں ہے، ذریعام نے وجہ بتائی تھی، جبکہ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارا۔ پھر فوراً ہی ذریعام کے سینے پر پیر رکھتی بیڈ کے کنارے پر کھڑی اس کے قریب آ گئی۔ مامی، یو نو لوز ہانی؟ وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے مخاطب کرنے پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی سوچوں پر خوب لگام لگائی تھی، لیکن پھر بھی جنت کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ مامی صاحبہ، جواب دیجیے، میری بچی کو مجھے اور میری بھانجی کو انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ذریعام کو خود ہی پیچھے سے بولنا پڑا تو اس نے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ نو مائی بچہ، مامی لوز یو الاٹ۔ اس نے بے حد محبت سے اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا، جس پر وہ چہک اٹھی تھی۔ بس اب ہوش، مامی لوز یو۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے بے حد قریب آتا، امایا کی کمر میں ہاتھ رکھتے ہوئے ان دونوں کے گرد حصار بنا چکا تھا۔ خود کو اس کے حصار میں محسوس کرتی وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، جب اچانک اس نے اپنے گال پر ہانی کے لبوں کو محسوس کیا۔ ہانی کی مامی بہت پیاری ہیں، وہ خوشی سے اس سے کہتے ہوئے ذریعام کی گود میں چلی گئی تھی، جبکہ بالکل اسی کے انداز میں ذریعام اس کے دوسرے گال پر جھکتے اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی اس بے باکی پر وہ نگاہیں تک نہ اٹھا سکی۔ ارے واہ، ہانی کی مامی تو سچ میں بہت پیاری ہے۔ وہ اس کو گدگداتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی مونچھوں کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کرتے وہ شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ کیا تم ایک ایسی لڑکی کے لیے مرنے جا رہے تھے جس نے تمہاری محبت کی قدر تک نہیں کی، بلکہ تمہیں اپنے سارے دوستوں کے سامنے صرف اس لیے ذلیل کیا کیونکہ اس بدصورت دل والی کو لگتا ہے کہ تم خوبصورت نہیں ہو اور اس کے قابل نہیں ہو؟ حد ہے، محبت چہرہ دیکھ کر نہیں کی جاتی۔ مجھے تو اس سے زیادہ تم پر غصہ آ رہا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایک مطلبی عورت کی وجہ سے تم اپنی زندگی ختم کرنے جا رہے تھے؟ انتہا ہوتی ہے بے وقوفی کی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے آئی تھی اور اب اس کے ساتھ بیٹھی اسے باتیں سنا رہی تھی۔ شکر ہے کہ وہ اس کی خودکشی والی کوشش کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میری زندگی ہے۔ اس لڑکی نے مجھے محبت کا یقین دلا کر یہاں بلایا۔ ہم دونوں یہاں آئے تو اس کے باقی کے ٹیم ممبر بھی ہمارے پیچھے پیچھے یہاں آ گئے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے گھٹیا شرط لگا کے رکھی ہے۔ وہ صرف میری محبت کی توہین کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے سب نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا۔ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، صرف میرے ساتھ ڈرامے کر رہی تھی۔ وہ میرے پاس
اپنی زندگی کی جمع پونجی وہ 20 لاکھ روپے تھے جو میں نے اس لڑکی پر برباد کر دیے۔ اب جب سے پتہ چلا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا تو وہ مجھے دھوکہ دینے پر آ گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ان کی شرط کا حصہ ہے۔ وہ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ میں اس لڑکی سے محبت میں کتنا گر سکتا ہوں، کتنا آگے جا سکتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میں نے سب کچھ برباد کر دیا، اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی، اپنا کام چھوڑ دیا۔ لڑکی مجھے یہاں جا کر کہتی ہے، وہ لڑکی مجھے جہاں کہتی میں اسے وہاں لے کر جاتا، اور اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی۔ ان لوگوں نے مجھے سب نے مل کر ذلیل کیا۔ میرا تو دوبارہ ان سے ملنے کا، ان کو دیکھنے تک کا دل نہیں کر رہا۔ میرے پیسے پر عیش کر رہے ہیں وہ لوگ، اور کہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں کیونکہ میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ لوگ یہاں انجوائے کرنے کے بعد جائیں گے، کیونکہ یہ شرط لگی تھی کہ مجھے بیوقوف بنانے کے بعد وہ اپنی چھٹیاں کیسے گزاریں گے۔ میں ان سے نگاہ تک نہیں ملا پا رہا، اپنا کریئر، اپنا فیوچر سب برباد کر چکا ہوں اس لڑکی کے پیچھے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تم بہت زیادہ پرابلم میں ہو، لیکن پھر بھی خودکشی کوئی حل نہیں ہے۔ تم کر رہے تھے وہ غلط ہے۔ تمہیں اس لڑکی کو دکھانا چاہیے کہ اس کے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد تمہاری زندگی پر کوئی برا ایفیکٹ نہیں پڑا، بلکہ تم اپنی زندگی میں بہت خوش ہو اور تم آگے بڑھو گے۔ میں جانتی ہوں میں بیوقوفی والی باتیں کر رہی ہوں اور شاید تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہوگے، لیکن اب میں تمہارے سامنے اپنی زندگی کا رونا رو کر تمہارے دکھوں کو چھوٹا بڑا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ تمہیں اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہیے، کم از کم مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ کوئی تمہارے پیسے پر عیش کرے، تمہاری ذات پر شرط لگائے اور تم خودکشی کر کے مر جاؤ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تمہیں اسے احساس دلانا چاہیے کہ جس طرح سے تمہارا دل ٹوٹا ہے، اسی طرح کوئی اس کا دل بھی توڑ سکتا ہے۔ تکلیف کا احساس ہر احساس پر بھاری ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ تم سچ میں بچی ہو، نادان ہو، ان معاملوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ دھوکہ کون دھوکہ دے گا اسے؟ اس کو دیکھ رہی ہو کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس لڑکی کو انکار کرے گا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، مجھے نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں کتا اور اس کا مالک بہت خوشگوار انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ اس آدمی کو لڑکیوں سے الرجی ہے۔ اس نے مسکرا کر شازم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آگے دیکھنے لگی، جہاں آج حرم نہیں تھی۔ وعلیکم السلام، خداشی سے جواب دیتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ حرم کہاں ہے؟ آج آپ اسے نہیں لے کر آئے؟ اس نے پوچھا تھا، جبکہ وہ اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ کی طرف اشارہ کرتا اسے خاموش رہنے کے لیے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ جی مسٹر خالد، میں سن رہا ہوں۔ تو بتائیں۔ وہ گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ پچھلی سیٹ پر وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تو اسے بعد میں لینے آتا تھا، پہلے حرم کو لینے جاتا تھا۔ تو حرم کہاں تھی؟ وہ کافی دیر اسے کچھ نہ کچھ بولتے سنتی رہی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ وہ راستہ لمبا کر چکا تھا، لیکن ایسا کیوں اسے سمجھ نہ آیا۔ پھر ایک جگہ گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل گیا۔ وہ وہیں پر رک کر کتنی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ اندر ہی اندر غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، جبکہ خداش کاظمی تو اپنی ہی دھن میں وہاں سے کوئی فائل لیتے ہوئے تیزی سے واپس آیا اور ایک بار پھر سے اپنی بلوٹوتھ کانوں کے ساتھ لگانے لگا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ حرم کہاں ہے اور آپ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بلوٹوتھ لگاتا وہ بولنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کو لینے جا رہے ہیں۔ اب چپ۔ وہ بلوٹوتھ کان کے ساتھ لگاتا ایک بار پھر سے باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ اس کا انداز اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی بے عزتی کر رہا تھا، اسے اگنور کر رہا تھا، یا سچ مچ میں مصروف تھا، لیکن غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔
وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ کالج میں بہت کم لوگ باقی بچے تھے، جبکہ وہ باہر بیٹھی اپنی ہی کتابوں کے کچھ نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ جب اس کا دھیان سامنے سے جاتے یشام سر کی طرف گیا۔ وہ سیدھا سیکرٹ روم کی طرف جا رہے تھے جہاں پیپرز رکھے تھے، لیکن بالکل چھپ کر۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیا یہ بھی انہی ٹیچرز میں تھے جو پیسے لے کر بچوں کا فیوچر بیچ دیتے ہیں؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ کالج کی دوسری گلی کی طرف گئے جہاں پر کالج کے ضروری ڈاکومنٹس چھپا کر رکھے جاتے تھے۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر سر یشام نے ایسی کوئی بھی گھٹیا حرکت کی تو ان کو ایکسپوز کر دے گی۔ وہ سب کے سامنے ان کی حقیقت کھول کر رکھ دے گی۔ وہ کسی سے یہ بات نہیں چھپائے گی۔ کسی کو پیسے کی بدولت کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ کامیابی صرف محنت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سر کو بے ایمانی ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ اس نے سر کے پیچھے جاتے ہوئے ان کو ننگے ہاتھ پکڑنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وہ اچانک غائب ہو گئے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ آگے کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن سر کہیں پر بھی نہیں تھے۔ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہیں وہ پیپر چوری کرنے میں کامیاب تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے جلدی سے جلدی یہ بات پرنسپل سر کو بتانی چاہیے تھی۔ وہ سوچتے ہوئے جلدی سے واپسی کی راہ لینے لگی جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کی جانب گھسیٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، کسی نے اس کے منہ پر سختی سے اپنا ہاتھ جما لیا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کھولے اپنے سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جس کے لبوں پر گہری پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ہیلو پرنسس، کیا ہوا؟ مجھے مس کر رہی تھی؟ پیچھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پکار لیتی، میں خود آ جاتا تمہارے پاس۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنے ہونٹ ہلاتے سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، جبکہ حرم کا سارا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ دادا جان کے 5 بیٹے تھے، بیٹی نہ تھی اور نہ ہی کوئی خواہش رکھتے تھے، اسی لیے یہ کمی محسوس بھی نہ ہوئی۔ لیکن پوتیوں کے معاملے میں وہ بہت امیر تھے۔ ان کی 6 پوتیاں تھیں اور پوتا صرف 1۔ آج وہ اس پوتے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، ثاقب شاہ خوشی سے بولے تھے۔ دادا جان نے آج ان سب کو اپنے کمرے میں بلایا تھا جہاں انہوں نے خداش کی شادی کے بارے میں بہت اہم فیصلہ کرتے ہوئے ان سب کو سنایا تھا۔ جہاں دیشم کے والدین یہ سن کر خوش ہو چکے تھے کہ وہ اپنے اکلوتے پوتے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے تھے، وہیں باقی سب کے لیے یہ بات بہت حیرت انگیز تھی۔ دیشم جیسی بد زبان، باغی، بدتمیز لڑکی کو وہ اس گھر کی بہو بنا رہے تھے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ خداش کے لیے اگر گھر میں سے کسی کا رشتہ مانگا گیا تو وہ دیدم یا سامیہ میں سے کوئی ایک ہوگی، لیکن یہاں تو نام ہی دیشم کا لیا جا رہا تھا جس کی امید کسی کو بھی نہیں تھی۔ خاص کر راحت تایا تو اس رشتے کے لیے راضی ہی نہیں تھے۔ تایا فی الحال تو ان کے سامنے کچھ نہیں بول پا رہے تھے کیونکہ یہ ان کا فیصلہ تھا اور اس گھر میں ہمیشہ سے انہی کے فیصلوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ مجھے تو اس رشتے کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا۔ ایک تو دیشم کو دیکھیں ذرا، وہ کون سے اینگل سے آپ کو خداش کے لیے ٹھیک لگ رہی ہے؟ اس لڑکی کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ سکلین چاچا کو بیچ میں بولنا پڑا کیونکہ خداش کے حوالے سے وہ بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے اور سب دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تم ہمارے فیصلے میں بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس گھر کے سارے فیصلے ہم نے کیے ہیں اور آگے بھی ہم ہی کریں گے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیشم کو خداش کے نکاح میں دیں گے۔ وہ فیصلہ سنا چکے تھے۔ جہاں پر فیصلہ ثاقب کاظمی کو پرسکون کر گیا تھا، وہیں سکلین کاظمی اور راحت کاظمی کی پریشانی کی وجہ بن چکا تھا۔
راحت کاظمی دیشم جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہی ثقلین کاظمی کو تو یہ دکھائے جا رہے تھے کہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر وہ خاندان کی سب سے بدتمیز لڑکی کے لیے یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا مجھے، آپ دیشم کی شادی خداش سے اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی بدتمیزیاں خاندان کے اندر ہی رہ جائیں اور پورے خاندان میں ہمارا سر نہ کھٹائے۔ عالیہ بیگم ایک ادا سے بولی تھی، جبکہ دادا جان شاید ان سے ایسی ہی امید رکھتے تھے، اسی لیے وہ حیران بھی نہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم کون ہوتے ہیں آپ کے فیصلوں میں کچھ بھی کہنے والے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دیدم کا رشتہ بہت بڑے خاندان سے آیا تھا۔ تب ہم نے اس امید سے یہ رشتہ ٹھکرا دیا تھا کہ راحت بھائی گھر کی بچی کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ ہم سب کو تو لگتا ہے کہ اب آپ منشا کے لیے خداش کا فیصلہ کریں گے، لیکن نہیں، تب کسی کو بھی یاد نہ آیا کہ منشا بھی گھر کی بچی ہے اور اب ثاقب بھائی کی بیٹی ہے، وہ بھی ثاقب بھائی کی بیٹی ہے۔ تب کسی نے یہ نہ سوچا کہ منشا کی شادی خداش سے کر دیتے ہیں، اور اب خداش سے 7 سال چھوٹی دیشم کے لیے خداش کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جبکہ دیدم اور خداش کی عمر کا فرق بھی کم ہے۔ ثقلین، ہم اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، اب تمہاری بیوی فضول بحث کر رہی ہے۔ ہم جلد سے جلد نکاح چاہتے ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں میں دیشم کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اس کے بعد ہم شادی کر دیں گے، اس سے پہلے نکاح کریں گے۔ تم اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ اس دفعہ انہوں نے ثاقب کاظمی کو مخاطب کیا دیکھا تھا، انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ یہاں بیٹھے وہ اپنی بیٹی کی ذات پر کتنی باتیں برداشت کر چکے تھے، بس ان کے لیے اتنا ہی سکون کافی تھا کہ ان کی بیٹی ان کے گھر میں ساری زندگی رہنے والی تھی۔ وہ بہت بد لحاظ تھی، کیونکہ تھوڑی بدتمیز تھی، لیکن دل کی بری نہیں تھی، اور یہ سچ تھا کہ انہیں وہ بے حد عزیز بھی تھی اور وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ ایک تو یہ گنگا جمنا اتنا دماغ خراب کیا، کوئی 35 دفعہ تو میں نے اپنی ریکارڈنگ روکی ہے۔ بہت برا حال ہے میرا گائز، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، بہت برا حال ہے۔ آنکھوں سے، ناک سے، ہر طرف سے گنگا جمنا بہہ رہی ہے، اور مت پوچھو میرا کیا حال ہے۔ یا اللہ، یہ زکام کیوں ہوتا ہے؟ خیر، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ جو ٹھیک ٹھاک ہی ریکارڈ ہو گئی ہے، تو آپ لوگ رکھ لو آج کی ایپیسوڈ، لائک کر دینا، کمنٹ بھی کر دینا، شیئر بھی کر دینا، جو کرنا ہے کر دینا، بس توڑ دو موڑ دو، بس جو کرنا ہے کرو۔ انشاءاللہ ملیں گے ہم آپ کو کل، تو میرے چانسز ہی نہیں ہیں، سچی بتاؤں کہ کل چانسز ہی نہیں ہیں ایپیسوڈ کی، میری حالت بہت خراب ہے، تو ہم کل نہیں پرسوں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔